بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرا مقصد پروگرام کرنے کا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کرنٹ افیئر وہ بتاؤں جو اس وقت پاکستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جن پہ بہت چیزوں کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا کس طرف پیترا بدلنا ہے۔ جو میں نے پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سال سے جو حکومتوں کا آنا جانا دیکھ رہا ہوں، اور کئی حکومتیں آئیں، اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہیں، ان کے پاس آخر میں جب ان کا دم نکلنے لگتا ہے ان کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے، تو وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کا استعمال صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے ختم نبوت۔ یہ احمدیوں کے خلاف کو ایسی بات کرنا اور لوگوں کو بھڑکانا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہماری گاڑی چڑھتی رہے گی اور حکومت میں طول ملتا رہے گا، لیکن پاکستان کے غیور عوام اب یہ چیزیں سمجھ چکے ہیں۔ بہت چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو جو اس چیز کے اندر آتے ہیں اور وہ بھڑکتے ہیں اور اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ اگر میں پچھلے 4 سال 4.5 سال کا ذکر کروں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام بھی نہیں نکلی، ایک خاص طبقہ تھا جو اس قسم کے نعرے لگاتا رہا، وہ لیکن نعرے بھی لگاتا رہا تو وہ دھرنا دیتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن حکومتوں نے اپنی پولیس اور عملے کو، حکومت کے جو جو پیڈ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی پی او، اس ٹائپ کے لوگوں کو اپنے عملے کے ساتھ جاتے تھے، اور وہ کبھی قبرستانوں میں ان کی بے حرمتی کرتے تھے، کبھی ایم ڈی او کی مساجد کو گراتے تھے، اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں کو بھڑکا کے ایم ڈی او کو شہید بھی کروایا۔ یہ واقعات تھے۔ اچھا، جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ ایک نعرہ ضرور لگاتے تھے، کبھی ختم نبوت کا ذکر آئے تو وہ ایک نام تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہم ماننے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، کئی مولویوں کو میں جانتا ہوں جو اس کا نعرہ لگاتے تھے، اور کئی ابھی بھی ہیں جیسے کہ شیخ رشید احمد، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ماننے والا، صابر شاکر ہو گیا، اس طرح سے اور بہت سارے اینکر بھی ہیں جو بڑا کہتے ہیں، جنہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ انہوں نے تحریک پاکستان میں کیا کردار تھا، کہ مذہب کسی کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے کہا۔ تو مجھے ایک نا ایک ایک تراشا مجھے ملا، مجھے بھیجا کسی نے، جرمنی سے آیا ہے وہ، پاکستان سے ہوتا ہوا، اور انہوں نے اس کے اندر ذکر ہے کہ سید تحریک پاکستان اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کے عنوان سے یہ ہے موضوع ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک بڑا ہی مشہور ان کا جملہ تھا جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، کہ انہوں نے پاکستان کے بننے کے لیے ایک جلسے میں کیا کہا تھا، اور یہ بالکل سچا واقعہ، میں نے سنا تھا لیکن میں نے کبھی پڑھا نہیں تھا، لیکن وہ تراشا ہے روزنامہ خبریں 30 جون 1992، یعنی کہ 1992 کا ذکر ہے، یہ اخبار میں آیا تھا، تو وہ میں جو سیم ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار کے نامور خطیب اور اپنی پرسوز خوش اعلانی کی بنا پر ہر دل عزیز تھے، ان کا نام ہی کسی جلسے میں دل بھر جگہ نہ بچنے کی ضمانت، یعنی کہ وہ اتنے پاپولر تھے کہ لوگ جوک در جوک ان کی جلسے میں آتے تھے، اور وہاں پہ جگہ نہیں رہتی تھی، کیونکہ ان کو خطاب کرنے کا ایک بہت ہی زبردست ان کو ایک عبور تھا اس کے اندر۔ اچھا، اس کی ضمانت یہ 52 یا 53 سال پہلے کی بات ہے غالباً، اور 1953 میں جلندر میں مسجد احرار کے جلسے کا اعلان، یعنی کہ 52-53 سال اس طرح کے یہ خبر جو اخبار میں آئی ہے 1992 کی، تو 52-53 سال پہلے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مجلس احرار کے جلسے کا اعلان ہوا، جلسہ گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بھری ہوئی تھی، اور عطا اللہ شاہ بخاری بول رہے تھے۔ موضوع پاکستان تھا، اور انہوں نے اپنے زور خطابت میں کہا کہ ہمارے دکھوں اور مسائل کا علاج پاکستان نہیں، اور پاکستان نہیں بنے گا۔ انہوں نے اعلانیہ کہا بالکل کہ پاکستان نہیں بنے گا۔ قوم بیدار ہو چکی تھی، اور ہم جیسے 15-16 جو بتانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے 15-16 لڑکوں اور پاکستان کا خون سرعت کر چکا تھا، ہم یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر پاکستان کا وہ خون تھا، وہ آ چکا تھا، ہمیں جوش تھا کہ پاکستان بنے، وہ جو لکھ رہے ہیں، جو بتاتے ہیں۔ ہم میں سے احسان محسن مرحوم غصے میں چلایا، احسان کے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا احسان محسن، جو بات پا چکے تھے اس وقت تک، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو انہوں نے کھڑے ہو کر للکارا اور کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔
کارکنان احرار ہماری طرف لپکے مگر شاہ صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا اور یوں گویا میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں جھوٹا ہوں اس لیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں جھوٹا ہوں میری بیوی حافظ قرآن ہے، میں جھوٹا ہوں میری بیٹی حافظ قرآن ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان نہیں بنے گا۔ یہ طاولہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں پھر کہتا ہوں، یہ 53 کی بات ہے، 1953 کی بات ہے، پاکستان بننے سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، یہ جو اس کا ذکر ہے سارا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان ہرگز نہیں بنے گا، اگر یہ بن پایا اور میں زندہ رہا تو میرے منہ پر آ کر تھوک دینا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بن پایا تو میرے منہ پہ آ کے تھوک دینا، اگر میں زندہ رہا تو تھوک دینا، اور میں زندہ نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ یہ انہوں نے بالکل اس کے اندر کہا، یہ بالکل آپ اس کو جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، اور میں زندہ نہ ہوا تو میرے قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ اس کے بعد احراری کارکنوں نے ہم پر تانے اور ملامت کی، اور یعنی کہ جو گالی گلوچ جو ہے اس کے بعد وہ کرتے رہے۔ ہمارے سمیت بہت سے اور نوجوان جلسے سے اٹھ کر آئے۔ یہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا واقعہ ہے۔ روزنامہ خبریں 30 جون 1992۔ ناظرین، یہ اس قسم کی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ختم نبوت ایک پاکستان کے سیاستدان ہوں جو ملا ہوں، ان کے ہاتھ ایک ایسی چیز آئی ہوئی ہے، جب بھی ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم ڈوبنے لگے ہیں، ہمارے پاس اب اور کوئی چیز نہیں رہی ہے، ہم عوام کو کس طرح سے گمراہ کریں، تو یہ ختم نبوت کا سہارا لیتے ہیں، احمدیوں کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے چھپتے ہیں، یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ میں صرف عوام سے، لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر میرا نام لے کے کوئی شخص جھوٹ بولے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے جو بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جھوٹ بول کے جھوٹے نبی تھے اور جھوٹ بول کے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت ابھی تک جوش نہیں ماری؟ 135-40 سال گزر گئے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے جوش نہیں مارا اور احمدیوں کو پاش کیوں نہیں کیا، اور ان کو اسی وقت کیوں نہیں ختم کر دیا لے کے؟ آج دنیا کے اندر عزت وقار احمدیوں کا ہی ہے، نظر آتا ہے۔ دنیا کے اندر جلسے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہاں کے صدران اس کی شرکت کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے کینیڈا میں عظیم شان جلسہ ہوا، اس کے اندر پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے شرکت کی، تو جس طریقے سے انہوں نے تقریر کی، ایک لاجواب تقریر کی، تو کیا یہ ذلت رسوائی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، طاولہ شاہ بخاری ہو گیا، یا اور بہت سارے مولوی ہوں گے، مزدور یونیورسٹی ہو گیا، یا عمران خان ہو گیا، یا ضیاء الحق ہو گیا، یہ کوئی بھی لوگ ہو گئے، یہ جو مرضی بولتے رہے، یہ گمراہ ہیں، یہ جہالت کے اوپر مبنی ہیں۔ عمران خان تو صرف اس نے ایک لبادہ اوڑھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے ایک لبادہ اوڑھا کہ پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے مذہب کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ اس نے ٹوٹل قائد اعظم کی جو 1947 کی جو تقریر ہے، اس کے ٹوٹل اگینسٹ کیا ہے عمران خان۔ حالی کہتا ہے کہ میں قائد اعظم کا مین وفادار ہوں، اس نے وہ تقریر سنی بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے، اس کا وہ یہ حوالہ بھی ایک زمانے میں دیتا تھا۔ آج وہ اس کے اوپر منحرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب سب کا اپنا اپنا ہے، اس کا حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام لوگوں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ مندر جائیں، مسجد جائیں، گردوارے جائیں، چرچ میں جائیں، یہ آپ کا اپنا ذاتی فیل ہے، آپ جہاں مرضی جائیں، لیکن پاکستان کے حکومتی کاروبار کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے قائد اعظم کا بات۔ لیکن ان لوگوں نے اس کے برعکس اس کو استعمال کیا۔ یہ میں آپ دوبارہ کیوں دہراتا ہوں؟ آج عمران خان پنجاب کے اندر دوبارہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں، پارٹی انہوں نے وہی کھیل کھیلنا ہے، وہی ذکر کرنا بار بار۔ آپ دیکھ لیجیے وہی کو حکومت چلتی ہے، یہ پہلا سوچا ہے ایم پی کی قبرستان پہ کریں گے، ایم پی پہ اٹیک کروائیں گے، مسجدوں پر اٹیک کرائیں گے، یہ ان کا مقاصد ہے۔ جیسے انہوں نے قربانی کی عید پہ بکرے اٹھانے کی کر دی، میرے پاس تو 8 لوگوں کی تھی
مجھے بعد میں کہ ربوہ میں بھی کئی لوگ کو گرفتار کیا گیا صرف قربانی کرنے کے جرم کے اندر. کوئی شرافت کوئی انسانیت ان کے اندر ہے. یہ پچھلی حکومت ہو یہ موجودہ حکومت ایک ہی بات ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہو, شہباز کی حکومت ہو, حمزہ کی ہو, گلزار کی ہو, یا جو نیا یہ چودھری پرویز کی ہو, انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور انہوں نے دوبارہ اس قسم کے کام کرنے ہیں. نہ پہلے والوں کے پاس کوئی کچھ تھا کرنے کے لیے پاکستان کے لیے اور نہ ان کی جو آنے والے ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے. ان کے کوئی منصوبہ بندی نہیں, صرف ایک منصوبہ بندی ہے کہ ہم ختم نبوت کے اوپر بات کریں اور اس جو احمدیوں کے خلاف تحریک چلیں. تو ان عقل کے اندروں کو یہ سمجھ نہیں آتا. جتنا تم دباؤ گے جتنا کرو گے اتنے ہی ابھریں گے. جماعت احمدیہ دنیا کے اندر چھا رہی ہے اور انشاءاللہ چھاتی رہے گی. آپ لوگ یوں ہی تڑپتے رہو گے اور اپنے آپ نہ بیڑا گرک کر. آپ نے جس قسم کی حرکات آپ نے کر رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, پہلی حکومت ہو یا آج کی حکومت ہو, یہ نہیں بننے والی حکومت ہو. جو بھی اس چیز کے اندر بڑھے گا وہ ذلیل و خوار ہونے کے بعد. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.